قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ آپ پر جو بھی حالات گزر رہے ہیں ویسے ہی حالات آپ سے پہلے کسی اور قوم پر بھی ضرور گزرے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ ان آیات میں سے ہے جن کی بنیاد پر ہم تاریخ کی ایک سائنٹیفک سٹڈی کر سکتے ہیں، اور سائنٹیفک سٹڈی سے کیا مراد ہے اس کی ایک مثال آپ سے میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ برٹن میں پارلیمنٹ کا ارتقاء ایک خاص پروسیس کے تھرو ہوا، اور وہ پروسیس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح پاکستان میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اور کیا سبق اس میں سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ پروسیس یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ چارلز دی فرسٹ ان کے ایک بادشاہ تھے، ان کے دو پارلیمنٹس کے ساتھ جھگڑے ہوئے، دونوں جھگڑوں کے نتیجے میں دو سول وارز ہوئی، ایک بہت بڑی اور ایک نسبتاً ذرا چھوٹی سی، اور دوسری سول وار کے بعد انہیں ایکسیکیوٹ کر دیا گیا۔ انہیں جس شخص نے ایکسیکیوٹ کیا، آرمی کے کمانڈر کے طور پر وہ پاور میں آئے تھے، ان کا نام اولیور کرومویل تھا۔ انہوں نے اس کے بعد بادشاہت ختم کر دی، مذہبی قسم کے قوانین نافذ کیے، تھیٹرز پر پابندی لگا دی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے اس نظام کو ختم کر دیا، تو وہ تقریباً 11 سالہ ان کا ایک سسٹم تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے چارلز دی فرسٹ کے بیٹے کو جو فرانس چلے گئے تھے بلا کر تاج و تخت ان کے حوالے کر دیا چارلز دی سیکنڈ کے۔ چارلز دی سیکنڈ نے اپنے آپ کو ایبسولوٹ مونارک بنا لیا، انہوں نے پارلیمنٹ پر اپنے آپ کو حاوی کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آرمی یہ رسک نہیں لے گی کہ ایک دفعہ پھر سول وار ہو جائے۔ اور وہ جب فوت ہوئے تو ان کے جو جانشین تھے جیمز دی سیکنڈ، وہ کافی ان پاپولر ہو گئے اپنے سپورٹرز کے علاوہ باقی لوگوں میں۔ 3 سال کے اندر ان کو پارلیمنٹ اور آرمی نے مل کر پاور سے محروم کر دیا، لیکن انہوں نے آخری دم تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اپنے آپ کو یہی کہتے رہے کہ اصل بادشاہ تو میں ہوں، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ نامنظور۔ وہ امپورٹڈ حکومت اس لحاظ سے کہ ان کے بعد ان کی ایک بیٹی کو، جن کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ خاص اچھے نہیں تھے، اور وہ ایک اور یورپین کنٹری کے بادشاہ کے ساتھ بیاہی گئی تھی، ان میاں بیوی کو واپس بلا کر انگلینڈ کا تاج و تخت ان کے حوالے کیا گیا، اور ان سے یہ عہد لے لیا گیا کہ آئندہ بادشاہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی اطاعت کیا کرے گا۔ اس لیے اسے گلوریس ریولوشن کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے پھر وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی آ گئی اور ڈیموکریسی کا ایوولوشن شروع ہو گیا۔ اب اگر آپ پاکستان میں آئیں تو بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ بادشاہ نہیں، بلکہ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک یہ اب 40-50 سال کا عرصہ بنتا ہے، ایگزیکٹلی وہی پیٹرن چل رہا ہے۔ بھٹو صاحب کی 2 پارلیمنٹس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، پہلی جو 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور دوسری جو 1977 کے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ پہلی پارلیمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی وہاں گیا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ دوسری پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا کر۔ دونوں کے نتیجے میں ایک سول وار ہوئی، ایک 1971 کی جو بڑی مشہور ہے، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ دوسری 1977 کی جو زیادہ مشہور نہیں ہے، مغربی پاکستان میں ہوئی تھی۔ آرمی اور پولیس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عوام کو سنبھالیں جو بھٹو صاحب کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ واقعات پیش آئے اور بھٹو صاحب اقتدار سے محروم کر کے ایکسیکیوٹ کر دیے گئے۔ اب یہاں پر جو بھٹو صاحب کو ایکسیکیوٹ کرنے والے ہیں جنرل ضیاء الحق، اور جو چارلز دی فرسٹ کو ایکسیکیوٹ کرنے والے ہیں اولیور کرومویل، ان کے درمیان بھی بڑی سملیرٹیز ہیں۔ دونوں نے مذہبی قوانین نافذ کیے، دونوں آرمی کی مدد سے حکومت میں آئے تھے، اور دونوں کے جانے کے بعد ان کے خلاف بہت زبردست بیک لیش ہوا۔ اولیور کرومویل کی تو لاش تک نکال کر ٹانگ دی گئی تھی ایک سزا کے طور پر، علامتی سزا کے طور پر۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیے تو دونوں صورتوں میں ان کے جانے کے بعد وہ جو معزول اور ایکسیکیوٹ کیا ہوا بادشاہ تھا، اس کی اولاد نے واپس آ کر حکومت کی، وہاں چارلز دی سیکنڈ اور یہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ البتہ اس میں آپ یہ فرق کر لیجئے کہ یہاں آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے جتنے بھی حکمراں ہیں، بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحب، پرویز مشرف صاحب کو بھی اس میں آپ انکلوڈ کر لیں، اور بعد وہ سب مل کر یہ والا ایک عرصہ پورا کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ والا فیز ڈیولپمنٹ کا، ایوولوشن کا۔ اس کے بعد
عمران خان صاحب اور جیمز دی سیکنڈ کے درمیان بھی بڑی سملیرٹیز ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے یہ سب سے پہلی دفعہ 20 مارچ کو پچھلے سال ایک سیشن میں یہ چیزیں شیئر کی تھیں. اس کے بعد میں نے بلاگ پر اپنے پوسٹ بھی لکھی ہیں، میں اس کے لنکس بھی آپ سے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر لوں گا تو آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ نہیں یہ کیسی سملیرٹی ہے، کیونکہ اس وقت ابھی عمران خان صاحب نے وہ کانسپیریسی والا لیٹر بھی قوم کے سامنے نہیں لہرایا تھا، ابھی نو کانفیڈنس موومنٹ چل ہی رہی تھی، اور یہاں پر جیمز دی سیکنڈ کے بارے میں تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی آرمی کے ساتھ ایک باقاعدہ کلیش، ان کے سپورٹرز کا ریوولٹس، اس طرح کی چیزیں. تو یہ بالکل اس وقت وہم و گمان سے باہر تھا کہ عمران خان اور ان کے سپورٹرز پی ٹی آئی اور آرمی کے درمیان کوئی اس قسم کی چیزیں وجود میں آئیں، لیکن وہ اتفاق سے آ گئیں. اب یہ ایک ہسٹری کا بڑا پیٹرن ہے، اس میں سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت ہم گلوریس ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تو نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہاں پر لوگوں کو پتا تھا کہ انہیں کیا چاہیے. وہاں پر جیمز دی سیکنڈ کے سپورٹرز واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پارلیمنٹ نہیں چاہیے، ہم تو بادشاہ کو پارلیمنٹ پر حاوی دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف والے واضح کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم پارلیمنٹ کو بادشاہ پر حاوی دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں چیزیں بہت کنفیوزڈ ہیں، یہاں ہمیں نہیں معلوم کہ کس ایکشن کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس وجہ سے یہاں پہ کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں پر ہے، جو عام لوگ ہیں، کہ ہم تھوڑی سی یہ والی ایجوکیشن حاصل کریں جو ہمیں بہت پہلے حاصل کر لینی چاہیے تھی، لیکن جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، تاکہ ہم چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوں. دوسری بات جو اس میں سے میں اصل کنکلوژن جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے سیکھتے رہیں گے اس چینل پر بھی، اور ویسے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک چیز جو آج ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا ایک اپنا پیٹرن ہے. تاریخ ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ کوئی ایک شخص، چاہے سکندر اعظم ہو، چاہے نیپولین بوناپارٹ ہو، اس میں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکتا جو تاریخ کی اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اور بیرونی سازشیں اور وہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، تاریخ اس سے بہت بڑی چیز ہے. اس پیٹرن کو سمجھنا اور ایکسیپٹ کرنا پہلی چیز ہے. یہ آپ دیکھیے ذرا، یہاں پہ آپ یہ سارے حکمران دیکھ لیجئے، بھٹو صاحب، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر صاحبہ، شریف صاحب، عمران خان. اب یہ سب اپنی مرضی سے انہوں نے کیا جو کچھ کیا، اور سپونٹینیس کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ ایک پیٹرن میں فٹ ہو رہے ہیں، جیسے کوئی فلم کا اسکرپٹ لکھا ہوا اور اس میں ایک کے بعد ایک کردار آ رہا ہو. تو انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ اس اسکرپٹ کا حصہ ہیں جو قدرت نے لکھا ہے، یہ قدرت کا پیٹرن ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھ ہمیں بعد میں آئے گی جب ہم پہلے اسے ایکسیپٹ کر لیں. علامہ اقبال کی پوری فلسفی یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ پیٹرنز کیوں ہو رہے ہیں، لیکن اسے سمجھنے والے ہم تب بنیں گے جب ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ذرا اوپر اٹھنا سیکھیں جن میں ہماری تعلیم نے ہمیں ڈال دیا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسانیت ہے، ایک قوم ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کسی رخ پر لے کر جا رہے ہیں. اس کے لیے ہسٹری میں انویزیبل فورسز ہیں. جس طرح سے نیوٹن نے سائنس کے لا ڈسکور کیے، اسی طرح سے ہمیں ہسٹری کے لاز ڈسکور کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ آئیڈیا ہونے لگ جائے گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کس طرف جا رہی ہیں چیزیں.